یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ 8ویں پارے کو بھی آج ہم شامل کر لیں۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام کو پورے دھیان سے سننے کا حکم دیا ہے، اور آپ اگر قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ سنیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ پاک آپ کے دلوں کو نرمی عطا فرمائے گا، اور اس نرمی سے بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے، اور حق بات کو قبول کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن 7ویں پارے میں فرمایا، کسی چیز کو حلال یا حرام کسی چیز کو حلال یا حرام جو ہے وہ اس کو قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ کسی انسان کو اس کے احکام کو تبدیل کرنے کا قطعاً کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے جو بھی چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں، وہ حلال ہو یا حرام، تو اللہ پاک جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، اور اللہ کے اذن سے اللہ کے نبی جس کے لیے چاہیں جس چیز کو اس ایک وقت میں حلال قرار دے دیں، دوسرے وقت میں دوسرے کے لیے اس کو حرام قرار دے دیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس اختیار ہے، کسی بندے کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی تابعداری کریں، فرما برداری کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ قسم توڑنے کا کفارہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے تو اب اس قسم کے پورے قسم کے جو ہے وہ توڑنا چاہ رہا ہے، تو پھر اس کے لیے کفارہ بیان ہوا ہے، یا تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر ان کو کپڑے لے کر دے، یا پھر یہ دونوں چیزیں نہیں پا سکتا، یعنی نہ وہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ سوٹ دے سکتا ہے، تو پھر وہ 3 دن جو ہے وہ کیا کرے؟ روزے رکھے۔ کھانے پینے یا کپڑے اسی طرح اللہ پاک نے شراب اور جوئے سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، یہ شیطانی کام ہے، اس کے ذریعے سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو شخص ان گناہوں میں مبتلا ہوگا کبھی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو شراب سے، جوئے سے اللہ نے دور رہنے کا حکم دیا ہے کہ ان کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، تو نہ تو شراب پیو اور نہ جوئے والا کام جوئے کھیلو۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ غیر ضروری سوالات میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، مقصد سوالات کرو جس سے تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ اسی طرح اللہ پاک نے 7ویں پارے میں انبیاء کرام کو جھٹلانے والوں کو ہر دور میں اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب میں گرفتار کیا تو پھر کوئی چیز بھی انہیں نہ بچا سکی، نہ مال، نہ دولت، نہ تعلقات۔ تو اسی لیے جن کو اللہ پاک نے مال دیا ہے انہیں محتاط ہونا چاہیے، اس مال کی آڑ میں وہ کہیں دین کی دشمنیاں نہ مول لے لے۔ آپ حکمرانوں کو دیکھتے ہیں کہ جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو پھر ان کی گردنوں میں سریا آ جاتا ہے، اور جب یہ اقتدار سے اترتے ہیں تو پھر یہ مسجدوں میں، خانقاہوں میں پتہ نہیں کیا کیا یہ پھیرے لگا رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ دین کا سارا درد انہی کے پاس ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو جو نعمتیں دیتا ہے وہ انعام ہوتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں یا کہتے ہیں یہ کتنا گناہگار ہے، یہ اتنی ساری لاپرواہیاں کرتا ہے، پھر بھی اللہ دے رہا ہے۔ میرے بھائی، جو اللہ نیک بندوں کو دیتا ہے وہ نعمت ہوتی ہے، اور جو گناہگاروں کو دیتا ہے وہ ڈھیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ ڈھیل ہے، اور موج کر لو، اور مستی کر لو، اور زیادہ گناہ کر لو، پھر جب پکڑ کرتا ہے تو پھر وہ جتنا زیادہ انسان نے جرم کیا پھر اس حساب سے اس کی پکڑ بھی کیا ہوتی ہے؟ سخت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نادار غریب لوگوں کو تنگ دستی کی وجہ سے خود سے دور نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب رکھنے والوں سے اور رہنے کی بجائے ان سے قربت اختیار کریں، یعنی جو لوگ آپ کے معاشرے کے تنگ دست لوگ ہیں انہیں اس وجہ سے دور نہ کرو کہ یار یہ غریب ہے، یہ تنگ دست ہے، مفلس ہے، بلکہ اللہ کا قرب انہی کے یہاں ہے۔ سرکار غوث اعظم نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، عرض کی یا اللہ دوبارہ تیری ملاقات کہاں ہوگی؟ رب نے فرمایا اگر مجھ سے دوبارہ ملاقات کرنی ہے تو مجھے غریبوں کے دسترخوان پہ تلاش کرنا، میں وہاں ملتا ہوں۔
تو اس لیے ان کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے قریب رکھیں، ان پہ خرچ کریں، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، عزیز و اقاربوں، دوستوں، محلے داروں، ان پہ اپنا جو ہے روپیہ پیسہ خرچ کریں، اس سے اللہ آپ کو اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اللہ ہی غیب کے خزانوں کا مالک ہے، زمین پر کہیں بھی گرنے والا پتا اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور کوئی زمین کی تہ میں گم ہونے والا بیج جس کو اللہ نے زندگی دینی ہے یا موت دینی ہے وہ بھی اس سے مخفی نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے واضح ہے۔ اسی طرح اللہ کی توحید کا اقرار اور دعوت توحید تمام انبیاء کرام کی زندگی کا مشن تھا، خود کو مشرکانہ عقائد سے اور حرکتوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھیں، یہ اللہ پاک نے حکم دیا۔ اور اسی طرح اللہ کی خوشنودی کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی جو ہے وہ شان کی خوشنودی کی خاطر اپنا سب کچھ انہوں نے کیا کر دیا، قربان کر دیا۔ ان کی نسل میں اللہ پاک نے انبیاء کرام اور صالحین پیدا کیے، انہیں بہترین اللہ پاک نے جو ہے وہ بدلہ دیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حتیٰ کہ ان کی جو ہے وہ انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ ابھی بیٹا پیدا ہوا دعاؤں کے بعد اللہ نے فرمایا اس کو جاؤ وہاں بنجر زمین میں پہاڑوں میں چھوڑاؤ، بیوی کو بھی اور اس بچے کو بھی۔ اور پھر جب وہ بڑا ہوا تو اللہ نے فرمایا اب اس کو ذبح کرو، یعنی وہ تمام امتحانات میں جب وہ کامیاب ہوئے، اللہ نے اسے آزمایا، قربانیاں دی، وہ جب ان قربانیوں میں سرخرو ہوئے تو بدلے میں اللہ نے کیا دیا، ان کی نسل کو اللہ نے قبول کیا اور ان کی نسل میں ہزاروں نبی اور رسول پیدا فرمائے، جن میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہزاروں انبیاء کرام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں پیدا فرمائے۔ تو جو بندہ دین کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کی نسلوں کو رنگ لگا دیتا ہے۔ اسی طرح 8ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ ماننے کا کوئی علاج نہیں ہے، جو حق بات نہ ماننا چاہے فرشتے بھی اترتا دیکھے یا مردوں کو بھی بولتا وہ سن لے تب بھی وہ نہیں مانے گا۔ عوام کی پذیرائی کسی چیز کے حق میں ہونے کی دلیل نہیں ہے، بارہا غلط چیزوں پر عوام کی بڑی تعداد جمع ہو جاتی ہے، حق و باطل کی پہچان کا حقیقی معیار قرآن و سنت ہے۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کسی کی آواز پر ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور کسی کے پاس چند لوگ بیٹھے ہیں تو اس کے ناحق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس کا معیار کیا ہوگا کہ دیکھیں گے کہ قرآن اور سنت کہاں ہے، جہاں قرآن اور سنت کی تعلیمات ہوگی وہی لوگ حق پر ہوں گے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کفر اور شرک اور والدین کی نافرمانی، تنگ دستی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرنا، زناکاری، ناحق قتل اور یتیموں کا مال ہڑپ کرنا، ناپ تول میں کمی، کسی کا کمی بیشی اور ناانصافی، ظلم، وعدہ خلافی، یہ اللہ پاک نے سارے جرائم گنوائے کہ یہ کبیرہ گناہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نہ تو کسی کے ساتھ ناانصافی کرو، نہ ناپ تول میں کمی کرو، نہ کسی کا مال ظلم جو ہے وہ ہڑپ کرو، نہ یتیموں کے ساتھ جو ہے ان کے مال میں جو ہے وہ ہڑپ کر کے زیادتیاں کرو، نہ کسی کو نہ قتل کرو، نہ زنا کرو، اور نہ تنگ دستی کے ڈر سے یہ جو منصوبہ بندیاں ہیں یہ کراؤ، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی ان عورتوں سے شادیاں کرو جو زیادہ بچے جننے والیاں ہو، تاکہ میں قیامت کے دن اپنی زیادہ امت کی وجہ سے باقی نبیوں پر فخر کروں گا۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ جسے ہدایت سے نواز دے اس کا سینہ حق کے لیے کھول دیتا ہے، اور جو لوگ دین میں فرقہ بندی کرتے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی دین کو بطور فتنے کے استعمال نہ کرو، بلکہ دین کو دین ہی سمجھ کے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ کے یہاں ایک نیکی کا اجر 10 گنا، جبکہ ایک برائی کا بدلہ ایک ہی ہے۔ یہ حضور کی امت پر کتنا بڑا کرم ہے کہ ایک نیکی کرو 10 گنا، اور ایک گناہ کرو تو 10 گنا گناہ نہیں ہے بلکہ ایک ہی گناہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا احسان ہے۔ اور رمضان المبارک میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی نبی کی امت کے لیے یہ خوشخبری نہیں دی کہ پورا مہینہ شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے، یہ صرف حضور کی امت کے لیے خوشخبری ہے کہ رمضان شریف بھیجا تو فرمایا شیطانوں کو ہم نے قید کر دیا ہے تاکہ اس کے محبوب کی امت زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت حاصل کرے۔
اللہ. اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا تکبر سے دور رہیں. شیطان نے تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تھا. وہ اللہ کا بڑا مقرب فرشتوں کا سردار تھا, اللہ کا پیغام فرشتوں تک پہنچاتا تھا, لیکن تکبر نے اس کو لعین بنا دیا, مردود بنا دیا, اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا. اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا. تکبر سے اپنے آپ کو دور رکھے. اسی طرح اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اللہ جل شانہ کی حلال کردہ چیزوں سے استفادہ کریں, انہیں اپنے اوپر حرام نہ کریں. رہبانیت عیسائی سابقہ اقوام میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ تنہائی میں چلے جاتے تھے, اپنی بیویوں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے یا حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے اور اس کو بڑا کمال سمجھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے. لوگوں میں رہو, لوگوں میں رہ کر کھاؤ پیو اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام جانو, جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. اور اسی طرح لباس زینت اور ستر پوشی کا ذریعہ ہے. اسے اس مقصد کے لیے پہننا چاہیے, نہ کہ نمود و نمائش کے لیے پہننا چاہیے. یعنی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کبھی لباس نہ پہنو, بلکہ ستر چھپانے کے لیے پہنو. جب خوبصورت لباس پہنو تو اللہ سے دعا کرو, یا اللہ جس طرح تو نے مجھے خوبصورت لباس عطا فرمایا ہے, اسی طرح مجھے خوبصورت باطن بھی عطا فرما, اسی طرح میرا خوبصورت ظاہر بھی عطا فرما. اسی طرح اور اسی طرح کھائیں پیئیں مگر اسراف نہ کریں, یعنی فضول خرچی نہ کریں. جو ضرورت ہو اتنا لیں, یعنی اس سے زیادہ نہ لینے جیسے بچ جاتے. جیسے ہم لوگ شادی بیاہ میں جاتے ہیں, کھانا جب کھلتا ہے لوگ کہتے ہیں شاید دوبارہ نہ ملے, پلیٹیں بھر کے رکھ دیتے ہیں, پھر آدھا کھایا جاتا ہے, آدھا پلیٹیں کیا ہو جاتی ہیں وہی اس میں رکھا رہتا ہے. یہ اسراف ہے, منع کیا گیا ہے. بولا جتنا ضرورت ہے اتنا کھاؤ. قیامت کے دن پانی کے ایک ایک قطرے کا بھی اللہ حساب لے اور ہر چیز کا اللہ پاک حساب لے گا. تو اس لیے جتنا ضرورت ہو کھاؤ پیو, اللہ کی نعمتیں شکر ادا کرو, لیکن اسراف نہ کرو, زیادتی نہ کرو. بچ جائے فریج میں رکھ کے اس کو خراب کر کے کچرے میں ڈالنے کی بجائے کسی پڑوس میں غریب کو دے دو, اس کے بچے کھائیں گے, تمہیں ثواب ملے گا, تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا. اور اسی طرح اللہ پاک نے اہل جنت کے دل بغض و نفرت سے پاک کر کے انہیں جنت میں بھیجا جائے گا. ہمیں بھی اپنے دلوں کو روحانی بیماریوں سے پاک رکھنا چاہیے. یعنی جو لوگ جنت میں ہوں گے نا, ان کے سینے بغض کینہ سے پاک ہوں گے, وہ محبت کریں گے اور ہر طرف ان پر سلامتی. سلام قولا من رب الرحیم, ان پر ہر طرف سلامتی ہوگی. اور اسی طرح آخر میں 8ویں پارے میں 6 انبیاء کرام کے مختصر واقعات سن کر یقین کر لو کہ بلا شبہ آپ کی راہ میں مشکلات تو آتی ہیں, مگر بالآخر فتح آپ کی ہی ہوتی ہے. اللہ نے 8ویں پارے میں 6 انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے, ان کی قوموں کی سرکشیاں بیان کی, اور پھر ان کا جو اللہ نے عذاب کی صورت میں پکڑ اور ان کا انجام فرمایا اس کو بیان کیا. کون سے 6 انبیاء کرام ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ 6 انبیاء کرام, ان کی قوموں کے احوال اور ان کا انجام اللہ نے بیان کیا ہے. اور اس سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے کہ جب آپ دین کے راستے میں نکلتے ہیں تو بڑی مشکلات آتی ہیں. بعض اوقات امام حسین کی طرح نیزے پہ سر بھی چڑھانا پڑتا ہے, کربلا میں اپنا گھر کا گھر بھی قربان کروانا پڑتا ہے, بعض اوقات آروں سے آپ کو چیرا بھی جاتا ہے, بعض اوقات دین کی راہ میں دین کا پیغام پہنچانے میں آپ کو ناحق قتل بھی کیا جا سکتا ہے, جیسے حضرت انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا گیا. ان کا قصور کیا تھا؟ وہ توحید کا مشن لے کے آئے تھے, توحید کا پرچار کرتے تھے, لوگوں نے انہیں ظلماً قتل کر دیا, ناحق قتل کر دیا, قومیں ان کی دشمن بن گئی, لیکن فتح حق کی ہوتی ہے. آج یزید کی قبر کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے, لیکن امام حسین کی قبر پر آج بھی ہزاروں لوگ سلام امام حسین پیش کر رہے ہیں, اور آج ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ امام حسین کی درگاہ, امام حسین کی بارگاہ میں حاضری کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو اس حق
فتح حق کی ہوتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو 8ویں سپارے کا 7ویں سپارے کا خلاصہ سنا تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساتھ ہی اللہ پاک ہمیں اس میں خوب عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ 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 آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ کریم یہ ہم نے 7ویں اور 8ویں پارے کا جو بھی خلاصہ بیان کیا، غلطی کوتاہی کم و بیشی معافی عطا فرما۔ یا اللہ کریم اگر حق سچ بیان ہوا ہے سمجھنے کی، عمل کرنے کی، ہمارے دلوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ آج ہم نے نماز عشاء تیری توفیق سے پڑھی، صلاۃ التراویح کا قیام نصیب ہوا۔ یا اللہ کریم خلاصہ قرآن پاک ہوا، آج کا 6واں روزہ مکمل ہوا، پتہ ہی نہیں چلا 6 روزے مالے گزر گئے۔ مہربانی فرما، بقیہ بہت تھوڑے دن رہ گئے، ہمت دے، قوت دے، لگن دے، عبادت کا ذوق دے، دن رات ایک کرنے کی توفیق دے اور تجھے راضی کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہماری مغفرت، ہمارے والدین، بہن بھائی اور رشتہ داروں کی، خاندان والوں، قبیلے والوں کی، سرکار کی ساری امت کی رمضان المبارک میں مغفرت فرما دے۔ یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو صحت دے۔ یا اللہ یہ جتنے خلاصہ قرآن پاک میں آئے ہوئے، یا اللہ سب کے سینے نور قرآن سے روشن فرما، مر جائیں تو قرآن کے نور سے ہماری قبریں جگمگ ہوں۔ یا اللہ معاشر کے دن قرآن کی شفاعت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔